ویورز، آج نہ کوئی افواہ، نہ کوئی سوشل میڈیا بیانیاں اور نہ ہی کوئی جذباتی دعویٰ. آج بات ہوگی اقوام متحدہ کی آفیشیل رپورٹ کی. وہ رپورٹ جس نے دنیا کے سامنے بھارت کا جھوٹ ننگا کر دیا. وہ رپورٹ جس نے مودی سرکار کے جنگی جنون کو غیر قانونی قرار دے دیا. اور وہ رپورٹ جس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ پاکستان حق پر تھا، ہے اور رہے گا. یہ کوئی معمولی لمحہ نہیں، یہ ہے سفارتی میدان میں پاکستان کی تاریخی فتح اور بھارت کی بدترین اخلاقی، قانونی اور سیاسی شکست. ویورز، بھارت چیختا رہا، الزامات لگاتا رہا، جنگی نعرے لگاتا رہا اور پاکستان نے اپنا دفاع کیا. بھارت کے رافیل گرے، ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہوا، LOC پر سفید پرچم لہرا کر سیز فائر کی التجائیں کی گئیں. دنیا نے سب دیکھا. پاکستان قانون، دلیل، ثبوت اور سچ کے ساتھ کھڑا رہا. آج اقوام متحدہ خود بھارت سے پوچھ رہا ہے، ثبوت کہاں ہیں؟ پاکستان کے شہری کیوں مارے گئے؟ پانی کو ہتھیار کیوں بنایا؟ اور کشمیر پر خاموشی کیوں؟ یہ ویلاگ صرف تجزیہ نہیں، یہ ہے بھارت کے خلاف اقوام متحدہ کی چارج شیٹ. اس ویلاگ میں UN رپورٹ کے اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق. تو ویورز، پاک بھارت جنگ پر اقوام متحدہ کے ماہرین کی رپورٹ، پاکستان کے مواقف کی تائید. اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے مواقف کی تائید کرتے ہوئے بھارت کے حملے کو غیر قانونی قرار دے دیا. اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی، جس میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات عائد کیے گئے. UN ماہرین کی رپورٹ میں پہلگام حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا. رپورٹ کے مطابق 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور میں پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا اور یہ طرز عمل اقوام متحدہ چارٹر کے خلاف ہے. بھارت نے UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی. پیشگی اطلاع نہ دینا مطلوبہ طریقہ کار کی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ کے ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے. بھارتی حملوں میں مساجد متاثر ہوئیں اور متعدد شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے. 7 مئی 2025 کو پاکستان نے بھارتی کارروائی کی مذمت کی اور سلامتی کونسل کو بتایا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے. خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت قابل اعتبار شواہد نہ دے سکا کہ پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر کوئی شمولیت تھی. دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی الگ حق تسلیم شدہ نہیں. اگر طاقت کا استعمال غیر قانونی ہو تو یہ حق زندگی کی خلاف ورزی بن سکتا ہے. بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اگر بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے. ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے. بھارتی اقدامات عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہیں. UNO نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بھی بھارت کے خلاف چارج شیٹ کر دیا ہے. اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا کہ سنتاس معاہدے کو ہیلڈ ان ایبینس کرنے کے بھارتی اعلان پر گہری تشویش ہے اور اس کے علاوہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا پھر اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے. پانی، خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی کے حقوق اس فیصلے کی زد میں آتے ہیں. خصوصی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق سرحد پار حق کے آب میں مداخلت سے اجتناب لازم ہے. پاکستان پانی کو سیاسی یا پھر معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا. کوئی فریق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا. جب تک فریقین نئے معاہدے سے اسے ختم نہ کریں اس وقت تک معاہدہ نافذ رہتا ہے. ہیلڈ ان ایبینس کی بھارتی اصطلاح مبہم ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ معاہداتی قانون کی معطلی سے متعلق دفعات کو بھارت واضح طور پر بروئے کار نہیں لایا. معاہدے کے طے شدہ طریقہ کار کو کوئی بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی غیر قانونی ہے اور تنازعات کا حل معاہدے میں درج تصفیہ کے طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے. بھارتی میٹیریل بریچ کی دلیل کمزور ہے. اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی ظاہر نہیں ہوئی. بھارت کا مبینہ سرحد پار یا پھر دہشت گردی کے الزامات کو آبی معاہدے کی خلاف ورزی بنانا قانوناً غیر متعلق ہے اور بنیادی حالات کی تبدیلی کی دلیل کا معیار انتہائی سخت ہے. دلیل کے لیے صرف آبادی یا پھر توانائی کی ضروریات کافی نہیں.
بھارت نے کاؤنٹر میئرز کے جواز کے لیے قابل اعتبار اور مربوط شواہد نہیں دیے اور خصوصی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق پانی روکنا یا پھر معاہدہ معطل کرنا غیر مناسب قدم ہے۔ پانی روکنے کا بوجھ براہ راست عام پاکستانیوں کے حقوق پر پڑتا ہے۔ کاؤنٹر میئرز سے بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ذمہ داریوں سے استثناء نہیں دیتے۔ کاؤنٹر میئرز کے لیے نوٹس، مذاکرات کی پیشکش اور طریقہ کار کی قانونی شرائط پوری ہونی چاہیے۔ کاؤنٹر میئرز عارضی اور قابل واپسی ہوتے ہیں، انہیں مستقل خاتمے یا پھر معطلی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں بھارت کی وجہ سے سندھ طاس معاہدے میں بگاڑ کی نشاندہی بھی کی گئی کہ انڈس کمیشن کے سالانہ اجلاس 2022 کے بعد نہیں ہوئے، ڈیٹا تبادلے میں رکاوٹ اور تصفیہ جاتی شک و بدنازع معاہدے کی روح کے خلاف ہے اور بھارت نے ثالثی کارروائیوں میں شرکت سے گریز کیا۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا۔ بھارت سے وضاحت، ممکنہ تلافی اور معذرت پر باضابطہ جواب طلب کیا جائے۔ سندھ طاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل درآمد پر باضابطہ جواب بھی مانگا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے بھارت سے انسانی حقوق روکنے کے اقدامات پر باضابطہ جواب طلب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرے، پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی سے بھارت باز رہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کے پانی میں رکاوٹ سے پیدا ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی اور نقصانات روکنے کے لیے عملی اقدامات واضح کرے۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز نے بھارت کا جھوٹ بے نقاب کرتے ہوئے مودی سرکار کو سوال نامہ بھیجا۔ سوال نمبر 1، کیا بھارت کے پاس اپنے لگائے ہوئے الزامات کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ ویورز، اب تک دستیاب معلومات اور بین الاقوامی فورمز پر پیش کی گئی صورتحال کے مطابق بھارت اپنے الزامات کے حق میں کوئی قابل تصدیق، شفاف اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ثبوت پیش کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اگر بھارت کے دعوے حقائق پر مبنی ہوتے تو وہ محض بیانات یا پھر سیاسی الزامات کے بجائے ٹھوس شواہد، آزاد تحقیقات اور قابل اعتماد دستاویزات اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے سامنے رکھتا۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز کی جانب سے سوال نامہ بھیجنا بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ عالمی ادارے بھارت کے بیانیے کو بغیر ثبوت کے تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں وضاحت چاہتے ہیں۔ پاکستان کا مواقع واضح ہے کہ وہ شفاف تحقیقات اور غیر جانبدار بین الاقوامی جانچ کے لیے تیار ہے، جبکہ بھارت الزامات دہرا کر اصل حقائق سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ بھارت کے الزامات سیاسی مقاصد پر مبنی ہیں اور جب تک وہ قابل تصدیق ثبوت پیش نہیں کرتا، ان دعووں کی کوئی قانونی یا پھر اخلاقی حیثیت نہیں بنتی۔ اب بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 2 کی۔ کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال سے انسانی زندگی کے نقصان کا ازالہ کرے گا؟ کیا بھارت اس پر معافی مانگے گا؟ بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق اگر کسی ریاست کی جانب سے طاقت کا غیر قانونی استعمال کیا جائے اور اس کے نتیجے میں بے گناہ انسانی جانوں کا نقصان ہو تو اس ریاست پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری قبول کرے، متاثرین کو انصاف فراہم کرے، نقصانات کا ازالہ کرے اور باضابطہ طور پر معافی مانگے۔ تاہم بھارت کا ماضی کا طرز عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایسے واقعات میں نہ تو شفاف تحقیقات کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی انسانی جانوں کے ضیاع پر اخلاقی یا پھر قانونی ذمہ داری کو تسلیم کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز کی جانب سے سوال اٹھایا جانا یہ ایک اہم پیش رفت ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی برادری بھارت کے اقدامات پر سنجیدہ تحفظات رکھتی ہے۔ پاکستان کا موقف واضح اور اصولی ہے۔ طاقت کے غیر قانونی استعمال سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے انصاف، معاوضہ اور جواب دہی ناگزیر ہے۔ جب تک بھارت ان بین الاقوامی ذمہ داریوں کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے دعوے انسانی حقوق کے احترام کے برعکس اور ناقابل اعتبار رہیں گے۔ سوال نمبر 3، کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا؟ پاکستان کے قانون بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ ویور، سندھ طاس معاہدہ ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اور قانونی طور پر پابند معاہدہ ہے جس کی ضمانت عالمی ادارے دیتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت بھارت پر لازم ہے کہ وہ دریاؤں کے پانی سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری سے نبھائے اور کسی بھی ایسے اقدام سے باز رہے جو پاکستان کے آبی، زرعی، معاشی اور انسانی حقوق کو نقصان پہنچائے۔ لیکن بدقسمتی سے بھارت کی جانب سے بارہا ایسے اقدامات سامنے آئے جن سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو سیاسی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو بین الاقوامی قوانین اور ریاستی ذمہ داریوں کے منافی ہے۔ پانی جیسے بنیادی وسیلے کو بطور ہتھیار استعمال کرنا نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ انسانی حقوق بالخصوص حق حیات پر براہ راست حملہ ہے۔ پاکستان اس موقع پر قائم ہے کہ سندھ طاس معاہدے پر مکمل اور غیر مشروط عمل درآمد خطے کے امن، استحکام اور عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔
اب بھارت پر یہ لازم ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے، پاکستان کے قانونی اور انسانی حقوق کا احترام کرے اور کسی بھی یک طرفہ اقدام سے باز رہے۔ سوال نمبر 4، کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کی شقوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو اس پر سنتاس معاہدہ ایک جامع بین الاقوامی معاہدہ ہے جس میں تنازعات کے حل کے لیے واضح مرحلہ وار اور لازمی طریقہ کار طے کیا گیا، جس میں دو طرفہ مذاکرات، غیر جانبدار ماہر اور ثالثی جیسے قانونی فورمز شامل ہیں۔ ان شقوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی اختلاف کو یک طرفہ اقدامات کے بجائے قانون اور معاہدے کے دائرے میں رہ کر حل کیا جائے۔ تاہم بھارت کی جانب سے بعض مواقع پر ان متفقہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم سے گریزاں یا پھر انہیں نظر انداز کرنے کا رویہ سامنے آیا۔ یہ معاہدے کی روح اور بین الاقوامی قانون اور دونوں کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ تنازعات کے حل کے متعین طریقہ کار کو نظر انداز کرنا نہ صرف معاہدے کو کمزور کرتا ہے بلکہ خطے کے امن اور اعتماد کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ پاکستان کا موقف اصولی اور واضح ہے کہ سنتاس معاہدے کی تمام شقوں بالخصوص تنازعات کے حل سے متعلق دفعات پر مکمل اور غیر مشروط عمل درآمد ہی واحد قانونی راستہ ہے۔ اب بھارت پر لازم ہے کہ وہ ان شقوں کی پاسداری کرے اور کسی بھی آبی تنازع کو بین الاقوامی معاہدے کے مطابق حل کرنے کے عزم کا عملی مظاہرہ کرے۔ اب سوال نمبر 5 کی بات کی جائے تو سوال نمبر 5 میں یہ بھارت سے پوچھا گیا ہے کہ بتایا جائے بھارت جموں کشمیر تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ویورز، جموں کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادیں موجود ہیں۔ ان قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو یہ بنیادی اور ناقابل تنسیق حق حاصل ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ تاہم بھارت کا عملی رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس درینہ تنازع کے پرامن حل کے بجائے یک طرفہ اقدامات، فوجی دباؤ اور سیاسی جبر کے ذریعے زمینی حقائق بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، جو نہ صرف اقوام متحدہ کی قرارداد بلکہ بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے اصولوں کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت سے انکار خطے میں عدم استحکام اور کشیدگی کو مزید بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور اصولی ہے کہ جموں کشمیر تنازع کا واحد پائیدار حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پرامن، منصفانہ اور کشمیری عوام کی خواہشات کے عین مطابق حل ہے۔ بھارت پر لازم ہے کہ وہ کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے، حق خود ارادیت تسلیم کرے اور اس تنازع کو مذاکرات اور بین الاقوامی قانونی فریم ورک کے تحت حل کرنے کی سنجیدہ نیت کا اظہار کرے۔ ویورز، بھارت نے اقوام متحدہ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ سوالات کے جواب نہ آنے پر اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ یہ ایک رپورٹ نہیں، یہ بھارت کے خلاف چارج شیٹ تھی۔ ویورز، یہی وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ فیصلہ سناتی ہے۔ بھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، پاکستان نے اپنا دفاع کیا، دن کی روشنی میں دنیا نے بھارتی رافیل گرتے اور مودی کے فوجی دم دبا کر بھاگتے دیکھے۔ پاکستان نے قانون کا راستہ چنا، بھارت نے الزام لگایا، پاکستان نے شفاف تحقیقات مانگی، بھارت نے پانی روکنے کی دھمکی دی، پاکستان نے انسانی حقوق کی بات کی، بھارت نے سوالوں سے فرار اختیار کیا، اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ یاد رکھیں، جب کوئی ریاست جواب دینے کی ہمت کھو دے تو سمجھ لو وہ اخلاقی طور پر ہار چکی ہوتی ہے۔ آج بھارت کے پاس ثبوت نہیں، بھارت کے پاس جواب نہیں، بھارت کے پاس صفائی نہیں اور پاکستان کے پاس ہے قانون، حق، سچ اور عالمی تائید۔ یہ صرف ایک رپورٹ نہیں، یہ ہے مودی سرکار کے بیانیے کا جنازہ اور پاکستان کے مواقف کی عالمی تصدیق۔ یاد رکھیں، سچ ہمیشہ جیتا ہے اور جب سچ کے ساتھ اقوام متحدہ کھڑا ہو تو تاریخ بن جاتی ہے۔ پاکستان آج دنیا کے سامنے سرخ رو ہوا اور بھارت چھترول کروا کر منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔